الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جی پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج عید الفطر کے مبارک موقع پر مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے ایک شاندار اور جاندار پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے عید، بچے اور امیر اہل سنت۔ جی سب مل کر بولیں، پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس پروگرام کی تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، جس پروگرام کا نام ہے عید، بچے اور جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے جاتے ہیں، جہاں بڑے اسلام بھائی کو خوشی ہوتی ہے، جہاں بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے، وہاں ہمارے بچوں کا بھی چہرہ کھل جاتا ہے۔ بس اب سے کچھ دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں امیر اہل سنت۔ جی کون کون امیر اہل سنت سے بات چیت کرے گا؟ سوال جواب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے امیر اہل سنت تشریف لے کر آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، بچیاں بھی تیار ہو کر آئی ہیں، بچے بھی تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس پروگرام کی جہاں خاص بات یہ ہے کہ امیر سنت تشریف لانے والے ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان سے کون کون آیا ہوا ہے؟ پاکستان سے آپ پاکستان سے آئی ہیں؟ جی۔ آپ؟ جی۔ کوئی کراچی سے بھی آیا یا پاکستان سے آئے؟ جی کہاں سے آئی ہیں؟ پاکستان۔ کراچی سے نہیں آئی؟ کراچی۔ کراچی سے بھی آئی ہیں پاکستان۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ پاکستان۔ کراچی سے نہیں آئی؟ نہیں کراچی سے نہیں آئی ہیں، یہ پاکستان سے آئی ہیں۔ جی آپ کہاں سے آئے؟ کراچی۔ کراچی سے آئے؟ پاکستان سے؟ نہیں پاکستان سے نہیں آئے، دونوں سے آئے۔ دونوں سے آئے؟ جی یہ دونوں سے آئے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کراچی۔ کراچی۔ پاکستان سے؟ نہیں۔ اتنے چھوٹے بچے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہے بعض بچوں کو کہ پاکستان سے آئے یا کراچی سے آئے۔ پاکستان جو ہے وہ ملک ہے، پاکستان کیا ہے؟ اور پاکستان کا شہر ہے تو دونوں میں موجود ہیں، آئے کیا دونوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی پاکستان سے باہر کے بچے بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، جیسے کہ اسکرین پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ جن جن ملک کا نام لیا جائے گا وہ بچے اپنا ہاتھ ہلا دیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اٹلی سے آئے ہوئے بچے، زبردست۔ کوریا کے بچے بھی شامل ہوں گے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کینیا کے بچے بھی، امریکہ کے بچے بھی، اولڈ ٹائم یو کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچے بھی خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ نیپال کے بچے بھی شامل ہوں گے، واہ بھائی واہ۔ جس بچے کے ملک کا نام لیا جا رہا ہے وہ بچہ خوش ہوتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کینیا سے، اور ہمارے ساتھ ترکیہ کے بچے بھی شامل ہیں ماشاءاللہ، جو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اٹلی سے بھی آئے ہوئے بچے اسکرین پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عید کا دن ہے اور عید کے دن مزہ آتا ہے، کیوں مزہ آتا ہے؟ عید ہی ملتی ہے، عید ہی ملتی ہے۔ عیدی ہوتی کیا ہے؟ پیسے۔ پیسے ہوتے ہیں۔ جیب میں کیا رکھتے ہیں؟ پیسے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملیں گے پیسے؟ نہیں ملیں گے؟ ملے گی بھائی، عیدی ملے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت بھی بچوں کو عیدی دیں گے، ٹھیک ہے۔ عیدی لیں گے آپ؟ جی اچھا، جس کو عیدی ملے وہ کیا بول کے عیدی لے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی عید ہوتی ہے تو گھر میں کیا کیا کھانے بنتے ہیں؟ شیر خورما بنتا ہے۔ شیر خورما بنتا ہے، جی۔ اور کیا بن رہا ہے؟ پلاؤ۔ پلاؤ یا پلاؤ؟ پلاؤ۔ پلاؤ، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، وہ جی نہیں۔ پھر کیا؟ پلاؤ۔ پلاؤ۔ پلاؤ ہوتا ہے؟ پلاؤ کیا ہوتا ہے؟ پلاؤ۔ پلاؤ۔ پلاؤ
کیا ہوتا ہے؟ پلاؤ یا پلاؤ؟ پایا. اچھا جی. اور کیا بنتا ہے؟ بریانی. بریانی بنتی ہے. اور کیا بنتا ہے عید پر؟ شیر قورمہ. شیر قورمہ. قورمہ ہوتا ہے خورمہ؟ اور قورمہ. تھورمہ. تھورما. اور کیا بن رہا ہے؟ چکن کی کڑھائی. چکن کی کڑھائی. کھیر. کھیر. جی کھیر بھی پسند ہے. اور وائٹ کڑھائی. وائٹ کڑھائی، بلیک کڑھائی، گرین کڑھائی، یہ والی بھی کڑھائیاں چل رہی ہیں. آپ بتائیں. باجی کو دیں، باجی کو دیں. حلوہ پوری. حلوہ پوری بھی بن رہی ہے. واہ بھائی واہ. اچھا جی بچوں سے کھانے پینے کی باتیں بھی چلتی رہیں گی اور امیر السنت بھی تشریف لے کر آئیں گے اور امیر السنت تشریف لے کر آئیں گے. ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی امیر السنت کے لیے دعائیں بھی کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہماری مجلس نے زبردست قسم کے سیگمنٹ تیار کیے ہیں. بچوں کی بھی سوالات ہیں اور بچے اچھے انداز سے دعائیں بھی کریں گے. دعا کس موقع کی کون سی ہے یہ بھی بتائی جائے گی. کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہے اور آج کے پروگرام میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. کتنا مزہ آنے والا ہے؟ اتنا اتنا اتنا. کون بتایا؟ کتنا؟ واہ بھائی واہ. جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. تو آج کے پروگرام میں مزہ آنے والا ہے. اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں جب نعرے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو برابر والے پہ ہاتھ لگا دیں گے. جیسے ابھی بھی اتنا کہا تو برابر والے پہ چل رہا ہے اتنا. یہ آپ اپنا اتنا اپنے پاس ہی رکھیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے اتنے سے کسی کو تکلیف. اب پیار و محبت سے بتائیے کتنا. اب کم کر دیا. ہاں یہ اب ہاں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونا چاہیے. نام؟ عبد القادر رضا. عبد القادر رضا. بھائی بڑی جاندار آواز ہے. شاندار اور جاندار. ابو کا نام معلوم ہے؟ کڑھائی. 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 ارے بھائی ابھی تک آپ وہ جو میں نے سوال کیا تھا کڑھائی کیا بنتا ہے آپ وہی کڑھائی سوچ کے بیٹھے ہوئے. وائٹ کڑھائی. پاک کڑھائی. بلیک کڑھائی. بلیک کڑھائی. قورمہ. قورمہ. شیر قورمہ. ایک قورمہ. آپ کر لیں پروگرام. آپ آواز نکال کے. ٹھیک ہے آپ کچھ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ پہلا کلمہ طیبہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. آپ کھڑے ہو جائیں بھائی. نام؟ اچھا یہ کیا پہنے ہیں آپ؟ کیا پہن کر آئے ہیں؟ واچ. واچ پہن کر آئے ہیں. واہ بھائی واہ بڑی اچھی ہے. چلتی بھی ہے. کہاں چلتی ہے؟ پاؤں سے چلتی ہے ہاتھ سے چلتی ہے؟ دین سے چلتی ہے. اچھا چل رہی ہے چل رہی ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کوت ہوتا ہے. روز ہوتا ہے اس میں ٹائم. بچے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آج آئے ہیں اور بچیاں مہندی لگا کے آئی ہیں. جو مہندی لگائے مہندی دکھائیں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. اور بچے مہندی لگا کر آئیں؟ نہیں. نہیں. کیوں نہیں لگا کر آئے؟ بچے کو ہوتا ہی نہیں ہے. بچوں کا مہندی نہیں ہوتی ہے؟ بچے مہندی نہیں لگائیں گے؟ نہیں. 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 پھر کیا اسکارف پہنیں گے؟ نہیں. بچے بچے امامہ داڑھی. امامہ اور داڑھی لگائیں گے؟ امامہ واچ. امامہ واچ. امامہ اور واچ لگائیں. ٹھیک ہے. جو بیرون ملک سے بچے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج پروگرام میں حصہ بنے آپ لوگوں سے چند میں سوالات کروں گا. ٹھیک ہے؟ جس کو جواب آئے گا دیکھتے ہیں کون سی کنٹری کا بچہ پہلے ہاتھ بلند کرتا ہے. کوئی بچہ یہ بتا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. ترکی. سب سے پہلے ترکی کے ہمارے بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی پاکستان سے بچے بتائیں جواب کیا ہوا ہے؟ ترکی والے بھائی نے جواب ماشاء اللہ. اور یہ تو بہت مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اچھا کوئی بچہ بتا سکتا ہے مسکراہٹ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہنسنے کو کہتے ہیں. صحیح بتا رہی ہیں؟ جی بیرون ملک کے بچے بتائیں. ترکی والے بچے ہنسنے کو مسکراہٹ کہتے ہیں؟ منع کریں. امیر سنت تو تشریف لائیں گے لیکن آ گئے ہیں نگرانے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ انہوں نے ختم قرآن کر لیا ہے ماشاءاللہ. پہلا روزہ بھی رکھا. عید لینے کس سے؟ امیر سنت سے عید لوگی؟ اچھا چلے بھائی عید ہی لیں گی. اچھا آپ کا ختم قرآن ہو گیا بیٹا؟ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک. کیا بات ہے.
اچھا ایسا ماشاءاللہ بچے بڑے تیار وغیرہ ہو کر آئیں. یہ بچیوں نے مہندی لگائیں, بچیاں مہندی دکھائیں اور بچے بھی دکھا دیں مہندی. جب پوچھا گیا کہ مہندی تو بچیوں نے ہی ہاتھ اٹھائے, بچوں نے ہاتھ. بچوں کو بھی پتا ہے کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے, مہندی صرف لڑکیاں لگاتی ہیں. بچیوں کے ہاتھوں پہ مہندی ہونا اچھا ہے, لڑکی کے ہاتھوں پہ مہندی ہونا اچھا ہوتا ہے. مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ کوئی بھی بچے کوئی بھی پوچھنا چاہے. آپ جب چھوٹے تھے تو آپ عیدی جمع کرتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ جی آپ کیا کرتی ہو؟ میں تو جمع کرتی ہوں. ہم خرچ کر دیتے تھے, ہم جمع نہیں کرتے تھے. لڑکے زیادہ خرچ کرتے تھے بیٹا, لڑکیاں کتنی کہیں ملتی تھی؟ کتنی ملتی تھی؟ کتنی؟ بہت سارے مل. خالہ دیتی تھی تو ماموں دیتے تھے تو چچا دیتے تھے, ابو دیتے تھے. عیدی اچھی ملتی تھی. خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو عیدی زیادہ مل جاتی ہے. خاندان چھوٹا ہو یعنی کم لوگ ہو ملنے والے تو عیدی کم ملتی ہے. زیادہ ملنے والے ہو تو زیادہ ملتی ہے. تو آپ بھی زیادہ لوگوں سے ملنا تو زیادہ عیدی ملے گی انشاءاللہ. ہم عید کو نئے کپڑے کیوں پہنتے؟ کیونکہ عید ہوتی ہے اس لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں. عید کو نئے کپڑے پہن لینے چاہیے, اچھی بات ہے. آپ کو عید کے دن کون سا مومنٹ اچھا لگتا ہے, کون سا وہ ٹائم اچھا لگتا ہے؟ بیٹا عید کی سب سے اچھی مومنٹ جو ہے نا عید کی نماز ہی ہے. یہ عید کی سب سے اچھی مومنٹ ہے, کیونکہ عید کی خصوصیت یہ ہے کہ عید کے دن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ عید کی نماز جو ہے نا, یہ عید اسپیشل جو ہے نا, عید کا سب سے اسپیشل ایونٹ عید کی نماز ہے. 5 نمازیں تو روز ہیں, عید کو کیا ہے, عید کی نماز اسپیشل ایونٹ ہے نا. تو عید کا سب سے اسپیشل ایونٹ چونکہ عید کی نماز ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کب آئے گا؟ جب آپ عید کی نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عید آ گئی ہے, تو اس کے لیے کچھ لوگ گانے چلا لیتے ہیں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ گانے تو عید چاہے ہو نہ ہو, رمضان ہو نہ ہو, کوئی بھی دن ہو بیٹا, کوئی بھی مومنٹ ہو, گانے ناجائز ہیں, گناہ ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا ہی چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا اٹلی سے ہمارے بچے کوئی سوال کریں گے نگران شورا جی. جو بیرون ملک کے بچے ہیں ان کو امیر سنت سے عیدی کیسے ملے گی؟ فیکس مشین کے ذریعے منگوا لیں, اسکین کے ذریعے منگوا لیں, اچھا واٹس ایپ کے فوٹو کے ذریعے منگوا لیں, اچھا ای میل کے ذریعے, نہ ای میل کے ذریعے تو امیج آ جائے گی. اور اگر آپ کو اوریجنل چاہیے کاپی تو بیٹا اس کے لیے پھر ٹکٹ نکلوا کے یہاں آ جائیں. کتنے سارے حل بتا دیا آپ نے, ماشاءاللہ. اوریجنل کے لیے تو آنا پڑے گا نا. کوریا سے کوئی ایک بچہ سوال کرے گا. آپ کوریا کب آئیں گے؟ آپ 2 سال پہلے آئے تھے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ کبھی دعا کرے جلدی نیکی کی دعوت کا موقع آئے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوریا میں بھی آئیں گے. انشاءاللہ. یو ایس اے سے. عیدی کیوں دیتے؟ عیدی اس لیے دیتے تاکہ بچوں کو خوشی ملتی ہے بیٹا عیدی دینے سے. بھائی آپ کو عیدی ملے گی تو خوشی ہوگی نا, نہیں ملے گا تو موڈ خراب ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. آمین آمین. امیر علیہ سنت کو طرف سے خیر مبارک. شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, مجھے دل مجھے جان مجھے پیر تے قربان. شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا. جی پیارے بچوں, کون تشریف لے کر آ گئے ہیں؟ آپ کو آپ کے ہی پروگرام جس کا نام ہے عید, بچے اور امیر علیہ سنت, پروگرام میں خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا. پیارے امیر علیہ سنت, ہمیں اپنے والدین کے لیے کیا کیا دعا کرنی چاہیے اور دعا کے لیے کس طرح ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ جب بھی دعا مانگیں تو والدین کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اگر زندہ ہیں تب بھی مغفرت کی دعا کریں اور خوش رہیں, تندرست رہیں, اس طرح کی دعائیں کریں. اور دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھانے, سینے کی سیدھ میں ہاتھ ہو یا کندھے کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنی اوپر ہو
کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، نماز کا قبلہ کعبہ ہے نا، تو دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہتھیلیاں آسمان کی طرف یوں الٹ پلٹ کرتے ہیں نا، ناخن سے کھیلتے ہیں بچے، اور یہ نہیں کرنے کا، یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دونوں ہاتھ میں تھوڑا فاصلہ ہو تو اچھا ہے، تھوڑا سا بھلے ہو فاصلہ، یوں جوڑ کے کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یوں ہو، ٹھیک ہے نا. ابھی دعا کرنے کے بعد یوں نہیں ہے نا، یوں نہیں، بلکہ ہاتھ ٹچ ہوں تو چہرے پر پھیر لینے کہ دعا کی برکت چہرے میں بھی آ جائے. برکت آتی ہے دعا کرنے سے، ٹھیک ہے. تو چہرے میں مل لینا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں، پورے چہرے میں کوشش کر کے مل لیں. کس طرح ہاتھ پھیرنا ہے؟ سب ہاں اچھا، یہ اس بچی نے بہت اچھا کیا. دوبارہ کر کے دکھائیے. اس کو تحفہ ملے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں، میں نے دیکھا بہت اچھی طرح کیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دل کھول کے کیا. زبردست زبردست. کیا نام ہے آپ کا؟ سکینہ. کیا بات ہے، اصلاً درست نام رکھا ہوا. نام تو سکینہ بولتے ہیں. نہیں، سکینہ. سکینہ، سکینہ بھی اچھا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی جو کربلا میں تھی ان کا نام سکینہ تھا. سبحان اللہ. سکینہ بھی سکون، امن، قرآن میں لفظ ہے یہ، لیکن کربلا والی جو شہزادی تھی ان کا نام سکینہ نہیں، سکینہ. سبحان اللہ. تو ان کو تسبیح خالی نکلی ہے. ماشاء اللہ. ملک کس کی کروں؟ ابو ہیں ابو دے دیں گے ان کو، دے ان کو دیں، مل کی ان کے ابو کی کرتے ہیں تاکہ وہ سب استعمال کر سکیں چاہیں تو. ابو کے. آپ کے ابو کی ملک. سکینہ کو عیدی. سبحان اللہ. ان کا ختم قرآن بھی ہوا حضور. اچھا، پہلا روزہ بھی رکھا، روزہ کشائی بھی دکھا. ارے واہ بھائی واہ، تو مزے ہی مزے ہیں سکینہ کے. تو ہم دونوں مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت زیادہ رحمتیں ہو. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کے بھلائیاں نصیب کرے. اللہ پاک آپ کو پیارے پیارے مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو ساری بیماری سے بچائے. اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ساری دعائیں آپ سب کے حق میں قبول ہو جائیں. اچھا امیر سنت، آج ہمارے ساتھ بیرون ملک سے بھی بچے جو ہیں پروگرام میں شامل ہیں. اٹلی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، یو ایس اے سے ہیں، کوریا ہیں. یہ بچے ہاتھ ہلا رہے ہیں. جن جن ممالک کے نام لیے آ رہے ہیں جو بچے امیر سنت کی زیارت کر رہے ہیں، ہاتھ ہلائیں بھائی. واہ، ماشاء اللہ. نیپال سے بھی ہیں، یو کے سے ہیں، اٹلی سے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا نام مزمل جنید اتاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، بچوں تو چھوٹی عمر میں تیار چیزیں یاد نہیں چاہیے. آپ بتائیں کیا کیا یاد رکھی ہے؟ کون سی ٹافی کھاتے ہیں، کون سی چاکلیٹ، کون سے چپس یاد ہوں گے نا یہ تو، جی. ہے نا. اور کیا یاد رکھا آپ نے؟ اور کیا کیا یاد ہے؟ نمازوں کے نام اور کلام. نمازوں کے نام اور کلام، نعت شریف. واہ بھائی واہ. نماز بھی واقعی سیکھنی چاہیے، اور کلمے بھی یاد ہونے چاہیے، دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور کلام بھی یاد ہوں تو اور اچھا ہے. قرآن کی کچھ صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے. میرا نام محمد حود ہے. یہ حدیث مبارکہ یاد کر کے آئے ہیں، چند فرامین مصطفیٰ سنائیں گے. جی. السلام قبل الکلام، سلام بات چیت سے پہلے ہے. بے شک بے شک. افضل الدعائی الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. بے شک. المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو. محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی. احمد مجتبی، سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا،
سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اچھا یہ بچے نے بڑی حدیثیں یاد کی ماشاءاللہ، تو تصویر اور عیدی واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ملک آپ کے ابو کی، ماشاءاللہ۔ ہاں وَإِيَّاكُمْ، اچھا یہ بولنا بھی آتا ہے، جزاک اللہ خیرہ، ورنہ بولتے ہیں تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی زلف مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، میں صدقے یا رسول اللہ، 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا ہے پیارا پیارا مرحبا، آقا کی زلف مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، میں صدقے یا رسول اللہ، 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ جو بیرون ملک سے کچھ بچے شامل ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اٹلی کے بچے کی جانب۔ میرا نام محمد حنظلہ احمد اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر بوسر سے میں رہتا ہوں۔ عید کے دن ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں بہت سی چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوتی ہے، جن میں سے کچھ ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن وہ ہماری پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ نہیں یہ تو واقعی بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہی ہے، ہم جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پریشانی ہوتی ہے اس میں، تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے مہمان کی پلیٹ میں ڈالنا منع ہے، اچھا نہیں ہے۔ مہمان کو بس یہ کہے کہ آپ یہ لیجئے، وہ بھی لے لیجئے، یہ کھائیے، اس طرح، اس میں بھی اتنا زیادہ اصرار نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 بار کہے کھانے کے لیے اس کو، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مروت میں زیادہ کھا جائے، وہ تکلیف میں آ جائے، تو اس لیے وہ باقی اب ہاتھ سے ڈالنے میں وہی ہے کہ اب بچہ چاہتا ہے کہ میں مطلب وہ کھانے کے تعلق سے مثال دیتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے آلو کھائے، آپ نے ڈال دی بوٹی، سمجھے، وہ نلی کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے وہ ہڈی ڈال دی،
वो नली खाना चाहता था, तो इसलिए अपने हाथ से ये ले ले, और जितना होगा ले ले, ज़्यादा देंगे तो फिर वो गुट मुट करके छोड़ देगा, फिर खुदा न खासा फेंक देंगे तो फिर वो मसला इसराफ का। तो इसलिए वो अपने हाथ से चीज़ें डालने के बजाय कहा जाए कि आप ले लो, जो पसंद है आपको, जो चाहें आप ले लो, यही मुनासिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें बच्चों का क्या मसला है कि जैसे कि बच्चे कहीं बुजुर्ग जाते हैं ना, ईद के दिन जाएं या यूं ही किसी के यहाँ बच्चे अगर जाते हैं तो सामने बहुत सारी चीज़ें मेहमानों के लिए रखी होती हैं, और बच्चे बार बार उठ उठ के ये भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, ये भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए कि जो जो सामने रखा हुआ है सब उठा उठा कर थोड़ा 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 खाना शुरू कर दें। अभी तो बड़ों ने भी नहीं खाया, और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते सारी प्लेट चट सब खा गए, बच्चे बड़े मुंह देख रहे हैं। तो ऐसे कैसे होगा? तो क्या करना चाहिए बच्चों? बड़ों को चाहिए कि बच्चों को जब साथ ले जाए ना, तो हर बार इनको ब्रीफ करें, तो समझाएं कि जो भी खाने, मसलन घर में जाएं तो सलाम करें, जो मेज़बान हैं या जिनके हम मेहमान हैं उनको सलाम करें, उनसे हाथ मिलाएं। अच्छा, और एक जगह बैठ जाएं, इधर उधर, मतलब यानी कि हिरे फिरे नहीं, कोई चीज़ ढकी हुई है पर्दा लगा तो इसको उठा उठा के देखे नहीं, कोई दरवाज़ा बंद है तो फाट करके खोल दिया और अंदर दाखिल हो गए, ये भी नहीं करना। तो इस तरह मतलब ये कि अपने ज़रा रिज़र्व उसको बच्चे को रहे ऐसा समझाना होगा, बड़े समझाएं इसको, एकदम सबसे फ्री ना हो जाए, हर चीज़ में फ्रीली हाथ न डालें। खाने पीने की चीज़ों की तरफ तो बिल्कुल देखे भी नहीं, भले वो दिल ललचा रहा लेकिन इनको सिखाएंगे ना कि इसको देखे नहीं। आप ये बच्चा देखता रहेगा ना तो मेज़बान पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा, बोले ये तो लालची है खाने का ये बच्चा। अच्छा, चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी अच्छी रखी हुई है, दिल भी चाह रहा है देखने का, अब वहाँ नहीं देखें तो किस जगह देखें, कहाँ देखना शुरू करें? देखना है तो मदीना देखिए। सुभान अल्लाह। चिप्स टाफी का नज़ारा कुछ नहीं। और ये कि जब तक मेज़बान ना कहे, जिसका घर है वो ना कहे, उस वक्त तक कोई चीज़ उठाए नहीं, और जब बोले भी तो एक उठाए, ये नहीं कि मुट्ठियाँ भर भर के इधर से मुट्ठी भरी, इधर से मुट्ठी भरी, कुछ जेब में डाला, कुछ मुंह में डाला, ऐसा नहीं करना। एक एक, तो इससे क्या आपके जो वालिदैन हैं उनकी इज्जत अच्छी, यानी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कि इनके वालिदैन ने बच्चे की तरबियत अच्छी की है। वरना ये आप जो उड़ाउड़ी करेंगे और खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे लुटाएंगे चीना जपटी करेंगे तो इससे आपके वालिदैन बदनाम होंगे कि बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं इन लोगों ने। ये वो समझने की बातें हैं। सारे बच्चे भी इसका ख्याल रखें जो मुझे सुन रहे हैं, और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों को अच्छी तरह समझा बुझा कर कहीं ले जाएं। अच्छा, बच्चों से जैसे काबू नहीं होता, अब हम समझाएंगे लेकिन अब सामने रखा हुआ है, बड़े खा नहीं रहे हैं, बच्चों को पूछा नहीं जा रहा है, बच्चों को बोले बैठे रहो तो वो बैठे नहीं पा रहे, हर थोड़ी देर के बाद बच्चा आगे बढ़ रहा है। अब बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो वो जो खाने की जो चीज़ें रखी हुई हैं उनकी पूरी तरतीब भी आगे पीछे हो जाती है। बच्चे होते हैं और उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। क्या ये मुमकिन है कि क्योंकि मेज़बान को पता है जिनके घर गए कि इतने बच्चे भी आएँ, तो छोटी छोटी प्लेटें बच्चों की अलग से एक बना ली जाएँ और बच्चों को छोटी छोटी प्लेटों में दे दिए, बेटा ये आपके लिए, ये आपके लिए, आपके लिए, तो बच्चा उसी प्लेट के अंदर अपनी चीज़ें लेगा और थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा। वरना तो मुझे लगता है कि बच्चे तो ये करते ही वैसे आगे पीछे, बच्चे जहाँ भी जाते हैं, तो वो बच्चे होते हैं, बच्चे आप इनको छोटी प्लेट देंगे और अब्बू को बड़ी देंगे तो बोले अब्बू हम अदली बदली कर लेते हैं, आप मेरी प्लेट ले लो आपके ले लेता हूँ, ये भी इम्कान तो रहेगा। बच्चे को बड़ी चले, बच्चे को बड़ी मिल जाएगी, बड़े को छोटी मिल जाएगी। अब हम तो घर के हैं ना। तुर्किया से हमारे बच्चे जो हैं वो सवाल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रजा अत्ताई है। मैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में रहता हूँ। मैं फैजान ऑनलाइन एकेडमी का स्टूडेंट भी हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, दूसरों को इस तरह कहना कि दुआ कीजिएगा या दुआओं में याद रखिएगा, तो क्या ऐसे दुआ मांग कर लेना ठीक है? हाँ बिल्कुल कहना चाहिए। बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब बुजुर्गों से मिलते थे तो उनसे कहते कि हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, तो दुआ का सवाल तो करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी चीज़ है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आगे तक थोड़ा
छोड़ने के लिए साथ चले। और फिर फरमाया कि भाई हमें भी दुआ में याद रखना। तो यूँ दुआ का कहना ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित, खुद फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु मदीने के बच्चों से फरमाते, बच्चों दुआ करो कि उम्र बख्शा जाए, उम्र की मगफिरत हो जाए। ए बच्चों जो यहाँ जमा हैं वो भी, और जो मदनी चैनल पर मुझे सुन रहे हैं वो भी एक बार कह दें, या अल्लाह इलियास कादरी को बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पापा, आपके साथ मदीने जाने की दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह असबाब कर देगा तो इंशाअल्लाह मदीने में मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह सर। इंशाअल्लाह करीम। अब ये कोरिया से हमारे साथ 2 बच्चे हैं, ये भी कोई सवाल लेकर आए। मेरा नाम अली इब्राहिम अत्तारी है। मैं साउथ कोरिया के शहर इंचन में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है, जो हमको ईद पे ईदी मिलती है हम वो किधर खर्च करें? जज़ाकल्लाह खैर। मदीने के लिए जमा करें। मुश्किल है ना, इसको खर्च करने को दिल करता है। तो ये क्या अच्छी चीज़ें जो नुकसान ना करती हूँ, चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, तो ये आमतौर पे नुकसान करती हैं। तो अच्छी चीज़ों खाने की अम्मी को बोल दो, अब्बू को बोल दो कि मेरे लिए इनसे अच्छी चीज़ें ला कर दें। और वो अम्मी अब्बू को चाहिए कि वो आपकी पसंद को भी समझे। इस तरह मतलब ये कि या खुद शॉप से कोई अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है मगर वो नुकसान देना हो, तो ऐसी चीज़ खरीद कर खा लें। और मदीने के लिए जमा करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इनसे एक सेगमेंट करने जा रहे हैं। अमीर सुन्नत कोई मिसरा फरमाएंगे, पढ़ेंगे, आपने दूसरा मिसरा सुनाना है, और अमीर सुन्नत कोई लफ्ज़ भी बता सकते हैं। तो आपने कोई ऐसा शेर सुनाना है कि वो ये लफ्ज़ जो है शेर में आता हो। तो तैयार हैं आप लोग बच्चों? कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ बुलावा आता हो। बुलावा, क्या बात है, तो ये सब बात उठा रहे हैं। मदीने से बोला है मेरा दिल मुझसे पहले जा अकेला क्यों मदीने जा रहा है, यहाँ मैं जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बोले वाला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह भाई, बड़ी तैयारी के साथ आए हुए। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज महशर आता हो। सुनते हैं कि महाशर में शेरे फन की रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बच्ची ने भी दुरुस्त पढ़ा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया। अच्छा, आपको ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज नूर आता हो। नूर आया है, नूर ये आया है, छाया आया हमने तो दे नूर छाया है। अच्छा तो नबी आया, अच्छा तो हबीब आया। अरे वाह भाई वाह, बड़ी उम्दा कोशिश की है, दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। और अब कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज उस्ताद आता हो। उस्ताद हो माँ बाप हो अता, ये भी हो साथ। उस्ताद हो माँ बाप हो अता, ये भी हो साथ। यूं हज को चले
چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. ماشاء اللہ، جواب درست ہو گیا. اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. ماشاء اللہ بھائی، بڑا زوردار انداز میں پڑھا. امریکہ کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں وہاں سے دیکھیں کیا سوال آ رہا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عید تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، کوئی عید سو کر گزار دیتا ہے اور کسی کی عید رشتہ دار سے ملنے ملانے میں گزار جاتی ہے، بچوں کی عید تو عید دن میں گزار جاتی ہے. کیا میاں علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں کہ عید یا کوئی بھی خوشی کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ جزاک اللہ. کوئی سو کر گزار رہا ہے، کوئی کھا پی کے، کوئی رشتہ داروں سے. اصل عید جو آتی ہے عید الفطر، یہ رمضان شریف کے بعد، تو یہ ہے یوم تشکر. نے رمضان شریف کے روزے ہم نے رکھے، تراویحاں پڑھی، تو اللہ پاک نے ہم کو انعام میں سمجھو ایک خوشی کا دن عطا فرمایا کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. تو اس میں یہ کہ مردوں کو عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور جو بھی سنتیں کہ عمدہ کپڑے اور ناخن تراشنا، خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ کئی سنتیں اس کی ہیں، تو وہ ادا کرے اور عید کی نماز ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرے. اور اس کے بعد دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ بھی اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. تو اس طرح عید ملے، اور اس میں عید کے دن خیرات بھی کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرے، خیرات کرے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے عید کے دن خاص کر کے. پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبریں اگر فوت ہو گئے تو ان کی قبروں پر بھی جانا ثواب کا کام ہے. تو یہ اچھے اچھے کاموں میں عید گزاریں، نہ کہ سیر و تفریح میں اور گناہوں بھرے ماحول میں ریکارڈنگ، میوزیکل پروگرام اور اس طرح کی جگہوں پر نہ جائیں. نیک کاموں میں عید گزاریں. قبرستان کی بھی حاضری دیں، عزیزوں کی قبروں پر جائیں، مزارات اولیاء پر حاضری دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، آؤ آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں. جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا. اس کے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے اور اس رونے دھونے کی وجہ پوچھی، ریزن پوچھا. تو شیطان بولا اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. تو شاگردوں نے کہا تو اس میں کیا ہوا؟ شیطان بولا مسلمان نماز پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. اب شاگردوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شیطان نے جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے رائٹ سائڈ دیکھو، سیدھی طرف دیکھو، دوسرا کہے لیفٹ سائڈ دیکھو، الٹی طرف دیکھو. اس طرح اس کو الجھا کر کنفیوز کر کے رکھ دے، اس کو کنفیوز کر ڈالے کہ نماز سے اس کا دھیان جو ہے وہ ہٹ جائے. دیکھا آپ نے نمازی سے شیطان کتنا پریشان ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کی راہ لیں. تو بچوں، شیطان کا ہر بار ناکام بناتے ہوئے خوب نمازیں پڑھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے. آمین. گناہوں سے بچاتی ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز، جنت کی کنجی ہے نماز، دین کا ستون ہے نماز، بیماریوں سے بچاتی ہے نماز، قبر و جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز،
पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज। अब अमीर सुन्नत आप बच्चों से नमाज से मुतालिक सवालत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? नमाज जब स्टार्ट करते हैं तो पहली मर्तबा जो अल्लाह अकबर कहते हैं उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कहने के बाद क़याम में हाथ किस तरह बांधते हैं? अंगूठा ऊपर, बीच में 3 उंगलियां और सबसे नीचे छोटी उंगली। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे 3 उंगलियां ये कलाई की पुष्ट पर, छोटी और अंगूठा ये अगल बगल दोनों तरफ, और हाथ जो है ना नाफ के नीचे बांधते और ज़रा जोर देकर नाफ के नीचे बांधते। ये बताइए रुकू कैसे करते हैं और रुकू में पढ़ते क्या है? मर्द की नमाज का रुकू इस तरह होगा, पीठ बिल्कुल यानी सीध और सर सब एक सीध में हो। हाँ, अब माशाअल्लाह काफ़ी बेहतर है। पढ़ते क्या है? सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार कहते हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ईद बच्चे। इसमें एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी हाँ। किस तरह? जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं। तो अमीर सुन्नत चंद बातें आपसे कहेंगे तो आपने बताना है, उसके जवाब देंगे। जी हाँ से जवाब देंगे या जी ना से। पूरी तवज्जो चाहिए। तैयार हैं आप लोग? मीठी ईद शव्वाल शरीफ में होती है। पानी बैठकर पीना चाहिए। ज्यादा ईदी ना मिलने पर मुंह फुलाना चाहिए। बच्चों, जितनी भी ईदी मिले खुशी खुशी ले लेनी चाहिए और देने वाले को जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। ईद पर घर आए हुए मेहमान से ईदी मांगनी चाहिए। सही, माशाअल्लाह। बच्चों, ईदी मिले तो ले लें, नहीं मिले तो मांगनी नहीं है। मीठी ईद में बकरों की कुर्बानी होती है? बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। कुर्बानी तो बकर ईद में होती है। घर की बातें बाहर कर देनी चाहिए। सही बोल रहे हैं, घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही जवाब दें आप लोग, ऐसे ही जवाब दें। अब सोच लो, अमीर सुन्नत पूछ रहे हैं घर की बातें बाहर करनी चाहिए। जी नहीं। ओ, और जो घर की बातें बाहर करते हैं वो बच्चे कौन होते हैं? और आप सब कौन हो? सारे आप सब अच्छे बच्चे हो। जी हाँ। अपने आप को अच्छा बच्चा कहना, अपने मुंह से कहना मुनासिब नहीं है। घर आए हुए मेहमान को सलाम करना चाहिए। भाई बहनों की ईदी छुपा कर अपने पास रख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चों, दूसरों की चीजें बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए और ना दूसरों की चीजों को छुपाना चाहिए। ईद पर खुशी का दिन है, ईद खुशी का दिन है। इस ईद का नाम भी मीठी ईद है, तो मीठी ईद पर खूब मिठाई खानी चाहिए। नहीं, मीठी ईद पर क्या खाएंगे? मिर्ची खाएंगे? इख्तलाफ हो गया भाई, कोई जी हाँ कह रहा है, कोई जी अच्छा, नहीं कह रहा है। मीठी ईद पर मिठाई खाएंगे कि मिर्ची खाएंगे? मिठाई खाएंगे। कितनी खाएंगे? मिर्ची। अच्छा, बिस्किट कौन खाएगा मीठी ईद को? इंशाअल्लाह। बिस्किट तो नमकीन होगा। तो मीठी ईद को मिठाई ज्यादा खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। जी खानी चाहिए, मीठी ईद है ना।
माशाअल्लाह। तो मीठी ईद को क्या करेंगे, मीठे मीठे आका पर मीठा मीठा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह बच्चे समझदार हो गए हैं, माशाअल्लाह। ज्यादा मिठाई नहीं खानी क्या चाहिए। बच्चे क्या हो गए, समझदार हो गए। बच्चे समझदार हो गए। अगर ये जिया ना बोलते तो फिर ये बच्चे इनको बोलता उनके बच्चे हैं। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। तो ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है, और क्या होता है, पेट भी खराब होता है, और क्या होता है, शुगर का भी खतरा रहता है, और क्या होता है, मुंह मीठा होता है, मूड अच्छा होता है, मजा आता है। अच्छा यही है कि ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। कम ईदी मिलने पर भी शुक्र करना चाहिए। एक मरतबा फिर करें मुस्कुरा के। वाह माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत अब ये इरशाद फरमाइए, ईदी कितनी मरतबा लेनी चाहिए? जिस बच्चे को एक मरतबा मिल गई उसको कितनी मरतबा ईदी लेनी चाहिए? ये एक हाथ में ईदी बट रही हो तो एक हाथ में ले लिया, तो एक बार दूसरे हाथ से भी एक बार ही हुई ना, यानी एक एक बार लेनी चाहिए ईदी, मगर दोनों हाथ से एक एक बार। ये सही नहीं। कौन से हाथ में लेनी चाहिए? सीधे ये हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है। सीधा हाथ कौन सा है? अब सब बच्चों को अमीर सुन्नत ईदी देंगे। ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया